کل مذاکرات کا تیسرا مگر عملاً پہلا دور ہوگا۔ امید ہے کہ کل پی ٹی آئی وعدے کے مطابق تحریری مطالبات سامنے لائے گی۔ بال ہمارے کورٹ میں آئے گی تو اس کو مثبت انداز میں آگے بڑھائیں گے۔ حکومت مذاکراتی کمیٹی کے رکن سینیٹر عرفان صدیقی کا کل ہونے والے مذاکراتی عمل پر بیان۔ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کل ہوں گے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے تحریری مطالبات پیش کیے جانے کا امکان۔ مذاکراتی کمیٹی کا اجلاس کل 11:30 بجے ہوگا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ کل حکومت سے مذاکرات کا تیسرا سیشن ہوگا۔ اپنے مطالبات تحریری طور پر جمع کرائیں گے۔ حکومت اگر نیک نیتی اور سنجیدگی کے ساتھ بیٹھے تو مسائل کا حل نکل سکتا ہے۔ جمہوریت اور سیاسی استحکام کے لیے ضروری ہے کہ سیاسی قیدیوں کو رہائی اور ریلیف ملے۔ امید ہے مذاکرات کا عمل جلد مکمل ہوگا اور کوئی خوشخبری آئے گی۔ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات سے ایک روز قبل چیئرمین پی ٹی آئی کا دبنگ اعلان، کہتے ہیں کہ 9 مئی اور 26 نومبر واقعات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کے قیام کا حامی ہوں۔ اگر جوڈیشل کمیشن بنانے میں کل پیش رفت نہ ہوئی تو پھر تو ڈیڈ لاک ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے 31 جنوری کی ڈیڈ لائن دے رکھی ہے۔ کل دیکھیں گے حکومت کتنی نیک نیتی اور سنجیدگی کے ساتھ بیٹھتی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کا حوصلہ بلند ہے، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اس طرح سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ بانی پی ٹی آئی کا 8 فروری کو یوم سیاہ منانے کا اعلان، ملک بھر میں احتجاج ہوگا۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو، بانی تحریک کا پیغام پہنچایا، کہتے ہیں کہ دہشت گردی عدالت راولپنڈی کے جج کسی کو سن ہی نہیں رہے۔ مجھے یہی پتہ نہیں کہ ہمارا جرم کیا ہے اور مجھ پر فرد جرم عائد ہو گئی۔ ہمیں فخر ہے، ہمارے پاس ملک کی ترقی کا منصوبہ ہے۔ اڑان پاکستان پروگرام ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ اپنے وسائل نہیں ہوں گے تو قرضوں پر گزارا کرنا پڑے گا۔ بینکوں کے سربراہان سے درخواست کی کہ ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ ونڈو کھولیں۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال کی پریس کانفرنس، تحریک انصاف کا نام لیے بغیر کہا کہ ایک سیاسی جماعت نے بیرون ممالک سے ملک مخالف سرگرمیاں شروع کی ہیں۔ کوئی بھی ملک غیر قانونی سرگرمیوں کی اجازت نہیں دیتا۔ سیاسی جماعت نے اپنے اوورسیز لوگوں کو اداروں کے خلاف بات کرنے پر لگایا ہوا ہے۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریب حلف برداری، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو دعوت نامہ موصول۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو چند دنوں میں تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے امریکہ روانہ ہوں گے۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ 20 جنوری کو عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ سعودی عرب کی مختلف جیلوں میں 10,000 سے زائد پاکستانی قید، قومی اسمبلی کے اجلاس میں وقفہ سوالات کے دوران انکشاف۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے مختلف جیلوں میں مختلف جرائم میں 10,279 پاکستانی قید ہیں۔ سعودی عرب نے معاہدے کے تحت 570 قیدیوں کی پاکستان منتقلی کے لیے رضامندی ظاہر کی ہے۔ ملک بھر میں سونے اور ڈالر کی قیمتوں میں اضافہ، فی تولہ سونا 2900 روپے کے اضافے کے بعد 2,80,800 روپے، جبکہ 10 گرام سونا 2,0487 روپے کے اضافے سے 2,40,741 روپے کا ہو گیا۔ عالمی مارکیٹ میں بھی سونے کی قیمت میں اضافہ دیکھنے کو ملا، جہاں فی اون سونا $29 بڑھ کر $2,690 کا ہو گیا۔ دوسری جانب انٹر بینک مارکیٹ میں امریکی ڈالر کی قیمت میں بھی اضافہ ہوا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر 5 پیسے مہنگا ہو کر 278.77 روپے پر بند ہوا۔ صہیونی جرائم کے خلاف برسر پیکار اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے غزہ میں جنگ بندی سے متعلق معاہدے کی منظوری دے دی۔ منظوری سے پہلے حماس نے غزہ سے صہیونی افواج کے مرحلہ وار انخلاء کا جائزہ لیا۔ جنگ بندی جمعرات سے شروع ہونے پر قیدیوں کا تبادلہ اتوار کو شروع ہونے کا امکان، غیر قانونی صہیونی ریاست اسرائیل کے میڈیا نے دعویٰ کر دیا۔ اور 20 سال بعد کالی آندھی کا شاہینوں کے دیس کا دورہ، 17 جنوری سے ملتان میں ہونے والی پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کے لیے اسکواڈ تیار۔ بطور بالنگ کوچ سابق اسپنر عبدالرحمان کی خدمات حاصل کر لی گئی۔ ہوم گراؤنڈ پر فائدے کے لیے اسپنرز پر توجہ مرکوز، اسپنر ساجد خان اور نعمان علی کی جوڑی بھی ایک بار پھر ایکشن کے لیے تیار۔ ملتان اسٹیڈیم میں میزبان اور مہمان ٹیموں کی پریکٹس جاری۔